بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے ہرمز کے بعد جو ہے اب ایک اور اپنا جو ہے وہ ٹرمپ نے کھڑی کر دی، وہ بھی کھلے سمندر میں۔ ایران نے تو جو ہے وہ ایک جو نالا سا تھا اس پر قبضہ کر کے جو ہے وہ اپنا ہرمز جو ہے اس کو بند کیا تھا، یعنی کہ وہ ایک نالے پہ بیٹھا، امریکہ نے پورے سمندر پہ ڈیرے لگا دیے، اس نے آگے اپنی ایک چنگی لگا لی، اپنے ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا کہ اب جو بھی کوئی ادھر سے شپ گزرے گا اس کو ہٹ کیا جائے گا، یعنی کہ پورے کھلے سمندر میں، یعنی کہ اب نئے ہرمز سے جان نہیں چھوٹی تھی، اب نئے ٹرمپ آ گئی ہے، اب اسے سمندر میں ڈیرے ڈال لیے کہ اب جو بھی آئے گا، پہلے تو تمام شپنگ کو اس نے کیا کہ کوئی بھی جہاز آئے گا تو اس کو روکا جائے گا، لیکن جب پریشر آیا تو اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو چین سے نکلے گا، جو بھی تیل بردار جہاز جو نکلے گا اس کا راستہ روکا جائے گا۔ تو وہ تو 90% جو شپ ہوتے ہیں وہ چائنا کے، تو کیا امریکہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے، اس کی سپلائی لائن کاٹنا چاہتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا چین ری ایکٹ کرے گا؟ ویسے لگتا نہیں ہے کہ چین ان حالات میں وہ ری ایکٹ کرے اور ڈائریکٹ وہ امریکہ کے ساتھ وہ سینگ پھنسا لے۔ ویسے بھی چین کے جو اپنے ریزروائر ہیں جتنا اس نے سٹوریج کیا ہے وہ 2-3 مہینے تو ویسے بھی نکال سکتا، اگر یہ بلاک جو بھی یہ اب نئے ٹرمپ جو ہے وہ لگا کے سمندر میں بیٹھا بھی رہے تو تب بھی وہ 2-3 مہینے نکال سکتا ہے۔ تو یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی مسٹری، اس کی کوئی منطق کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر امریکہ کے اہداف کیا تھے، وہ ایران پہ کیوں چڑھ دوڑا؟ کیونکہ آج جو ایران سے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ اب نیا ہرمز ایک تو ہے کہ وہ اس کو کھولا جائے، بھئی اب نیا ہرمز تو بند ہی نہیں تھی، وہ تو آپ نے اس پہ ایران پہ جنگ مسلط کرا کے بند کرائی۔ دوسرا جی کہ وہ ایٹمی جو ہے طاقت نہیں بنائے گا، ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ تو ایران اور امریکہ کے جو اس جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ایران پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانے جا رہے، ہمارا اس کا مقصد اپنی انرجی جو سیکٹر میں اپنی انرجی کی ضروریات جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اور وہ انہوں نے واضح کہا تھا کہ اس وقت کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی، وہ آیت اللہ خامنئی شہید نے پہلے ہی فتویٰ دے چکے تھے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارا مقصد صرف اپنی انرجی کی ضروریات پورا کرنا ہے۔ تو آج امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایٹم نہ بنانے کی جو ہے وہ 10 سال یا 20 سال کی ضمانت ہے، بھائی وہ پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے، تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ کیوں مسلط کی گئی؟ تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر امریکہ یہ جنگ مسلط کر کے خود مسائل کھڑے کیے، اب وہ اس کا حل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایران پہلے ہی مان چکا تھا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، اب اس کی ضمانت مانگ رہا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جو کچھ طے تھا اس کو ایسے ہی سینگ پھنسا کے یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ کھڑا کیا، اور جو جنگ سے پہلے طے تھا اسی پہ آپ آ رہے۔ جے ڈی وینس تو جو پاکستان میں جو پہلا دور ہوا جنگ بندی کے بعد، تو اس ڈائلاگ میں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ کیونکہ ٹرمپ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ یہ مذاکرات ایران کے ساتھ کامیاب ہوتے تو پھر جو ہے اس کا سارا کریڈٹ میں لوں گا، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو وہ جے ڈی وینس لے گا۔ تو اب اسے پتہ ہے کیونکہ یہ تو پہلے ہی جو شرائط تھی جو آج امریکہ جو ٹرمپ مانگ رہا ہے ایران سے وہ تو پہلے سے ہی طے تھا، وہ جنگ سے پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ یہ جنگ جو ہے ایسے ہی پوری دنیا کو اس عذاب میں ڈالا ہے انہوں نے، ورنہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ جو آج ٹرمپ ڈیمانڈ کر رہے ایران سے وہ پہلے ایران مان چکا تھا۔ تو اب کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ آئے گا اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور مکمل جو ابھی عارضی جنگ بندی ہے یہ مکمل جنگ بندی کی طرف جائے گا۔ لیکن اس ٹرمپ کی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے یہ جنگ مسلط کر کے اس کے اہداف کیا تھے، یہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ جنگ چھیڑ کے سب سے پہلے تو اپنے الائز کی بلی چڑھائی، جو بلین آف ڈالر اپنے دفاع کے لیے امریکہ کو دیتے تھے، امریکہ نے وہاں اپنے بیسز بنائے ہوئے تھے، اور اب تو بحری بیڑے بھی اس کے سمندر میں اتر چکے تھے، لیکن وہ اپنے الائز کو نہ بچا پایا، ان کی تباہی پھیر کی، اسپیشلی جو ہے یو اے۔
تو اس جنگ نے امریکہ کی ساکھ اور عرب ممالک کے اعتماد کو جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل گیا. اور اب کیا معلوم کہ امریکہ جو بیسز ہے وہ بھی اب وہ ختم کر دے جو ہے عرب ممالک سے. تو عرب ممالک اب اپنے دفاع کے لیے فکر مند ہے. خیر سعودی عرب تو پاکستان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ میں ہے، جبکہ یو اے ای جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کی جو ہے گود جا چکا ہے. اور اب ان حالات میں اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک کو وہ موت دکھا کر بخار پہ راضی کر سکتا ہے، اور یہی بخار ان کی اصل میں موت بنے گا. کیونکہ عرب ممالک جو ہے اس وقت جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ اس جنگ سے ایران جو ہے وہ ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا ہے. اور کیونکہ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہم نے جو یہ مسلک کی دیواری جو ہے یہ اتنی اونچی کر دی ہے کہ ہمیں اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا. یہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے، جس کے بعد مسلمان تو کہ ٹاواں ہی نظر آتے. تو یہ جو ہے اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے اس نے بڑا ایک ویژنری رول پلے کیا کہ اس عرب ممالک اور ایران کے درمیان جو عرب اور عجم کے بیچ جو جنگ ایک سازش تھی وہ نہیں آنے دی. اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہمارے بیچ جو مسلک کی دیواریں تھی وہ قدرے کم ہوئی، وہ نفرتیں کسی حد تک جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. تو اب اسرائیل جو ہے وہ بعض عرب ممالک کو جو ہے وہ ایران کا خوف دلائے گا، اور یہ خوف دلا کر وہ ان کو اپنے ساتھ میں لائے گا، اور بعض کو بزور قوت بھی رام کر سکتا ہے. اس کے بعد جو اس گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے وہ اس کے خواب دیکھ رہا ہے. تو ایک تو اس جنگ نے ایران کو مضبوط کیا اور عربوں کو کمزور کیا. اب وہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے. تو اس جنگ نے جو ہے امریکہ کی ساکھ جو ہے اس کا جو ہے وہ جنازہ نکل گیا. خیر امریکہ اپنی ساکھ کی پرواہ بھی نہیں کرتا. اب ماضی قریب میں دیکھیں کہ افغانستان سے امریکہ کیسے نکلا. پوری دنیا میں یہ ہوا کہ جو ہے وہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی. دنیا کی سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دی، دنیا کی سپر پاور بھاگ گئی. جبکہ یہ سب کچھ پری پلان تھا. وہ قطر میں تمام طالبان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہوا، اس کے تحت وہ وہاں سے نکلے. لیکن ایسے اس طریقے سے نکلے کہ تاکہ دنیا کو یہ لگے کہ جو ہے وہ طالبان جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا. تو وہاں امریکہ کی ساکھ تو مجروح ہوئی، لیکن اس کا ایجنڈا جو تھا وہ بعد میں پتہ چلا کہ اصل تو وہ اس خطے کو ڈیسٹیبل کرنا چاہ رہا تھا. کیونکہ جب امریکہ یہاں بیٹھا ہوا تھا تو پاکستان سے مدد کی اپیل کر رہا تھا، پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ ان طالبان کو، ان کے سیف ہیونز کو ختم کرے. لیکن ہمیں اس وقت کی ہماری جو لیڈرشپ تھی جو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اپنے ہی بچے ہیں. تو وہ بچے جب گلے پڑ گئے، کیونکہ امریکہ جب وہاں سے نکلا تو اس نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی کہ مجھے جو ہے وہ میرے بندو کو یہاں نکالنے میں مدد کرے. وہ وہاں سے پاکستان آئے اور یہاں سے جو ہے وہ امریکہ جو ہے واپس جا سکے. اس وقت کے ڈی جی آئی سی جو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے، وہ کابل میں جا کے چائے کی چسکی کی پیالی کی جو ہے وہ چسکیاں لے رہے تھے کہ ہم نے دنیا کی سپر پاور کو شکست دے دی ہے ان طالبان کے ذریعے جو ہے. اور طالبان بھی سینے چوڑے کر کے یہ بتا رہے تھے دنیا کو کہ ہم نے ایک اور سپر پاور کو گھٹنوں کے بل کر دیے، ہم نے ایک اور سپر پاور کا قبرستان بنا دیا ہے افغانستان. حالانکہ یہ سب پری پلان تھا. امریکہ کے ساتھ ایران طالبان کا جو ہے معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ طالبان قابض ہوئے اور امریکہ وہاں سے نکلا. کیونکہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے ڈبل گیم اس وقت کھیل رہے تھے، اور پھر امریکہ نے ہمارے ساتھ گیم کھیل دی. ہمارے جو بچے جنہیں ہم صبر کرتے وہی ہمارے گلے ڈال دیے. آج ہم ان سے برسے بیکار ہیں. آج ہم پر بارود کی بارش جو ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ہم پر جنگ مسلط کر دی. جو امریکہ وہاں پہ اربوں ڈالر کا اسلحہ چھوڑ گیا وہ لے کے ہم پر چڑھ دو.
تو امریکہ نے ساکھ کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے اگر ایسا ہے تو این جی نہیں تو پھر این جی صحیح، جن کو آپ اپنا بچے سمجھتے ہیں میں یہ تمہارے گلے ڈال دوں گا۔ تو امریکہ کو اپنی ساکھ کی پرواہ نہیں ہے، اور یوں بھی جو امریکہ کے کیا ہدف ہے شاید کچھ عرصے کے بعد ہمیں سمجھ آئے کہ اہداف کچھ اور تھے، ہمیں جو لگ رہا ہے وہ نہیں اصل، تو امریکہ کے اپنے اہداف تھے اور وہ اصل کر چکا، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہے تو ہم کیونکہ بھینس کے طرفدار ہیں، ہم بھینس کندھے پہ اٹھائے پھر رہے، اور اس لیے ہمیں سمجھ بہت بعد میں آتی ہے کہ امریکہ کے اس وقت اہداف کیا تھے، لیکن اگر یہی اہداف تھے جو سامنے، تو پھر تو اس سپر پاور جو ہے اب اس کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں۔